بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف بن ذی یزن کی دربار میں بہت سارے وفد گئے تھے۔ قریش کا بھی وفد تھا، ان میں عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب اور سیف کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ عبد المطلب اپنی بات پوری کر چکے تو سیف بن ذی یزن نے کہا، قال وَأَيُّهُمْ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُتَكَلِّمُ۔ سیف نے کہا، اور اے متکلم، تو ان میں سے کون ہے؟ یعنی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم خانہ کعبہ کے خدام ہیں، تو ان میں سے تم کون آدمی ہو؟ قال انا عبد المطلب بن الہاشم۔ عبد المطلب نے کہا، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ قال ابن اختنا۔ سیف نے کہا، ہمارے بھانجے ہو؟ قال نعم۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قال ادنو۔ دنا یدنو سے ادنو فعل امر و یدنو پر حاضر کا صیغہ ہے۔ سیف نے کہا، پاس آؤ۔ فادناہ۔ ادنا بمعنی قربا او اقتربا۔ فادناہ تو عبد المطلب اس کے پاس گئے۔ ثم اقبل علیہ وعلی القوم۔ اقبل علی متوجہ ہونا، پھر بادشاہ ان کی طرف اور قوم کی طرف متوجہ ہوا۔ فقال، پھر اس نے کہا، مرحبا و اہلا و ناقتا و رحلا و مستناخا سہلا و ملکا ربحلا یعطی عطاء جزلا۔ رحبا یا رحبو بمعنی کشادہ ہونا، رحب المکان اتسع۔ مرحبا اے صادفت مرحبا، مرحبا اے صادفت سعتا۔ یہ مفعول بہ کی بنیاد پر منصوب ہے، فعل محذوف کا۔ مرحباً بھی، اہلاً بھی، ناقتاً، رحلاً، یہ سب مفعول بہ کی بنیاد پر منصوب ہے۔ مستناخاً، سہلاً، یہ بھی مفعول بہ کی بنیاد پر بھی منصوب ہو سکتا ہے اور مفعول فی بھی ہو سکتا ہے۔ استناخہ البعیر، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھنا، اسی سے مستناخ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، وہ جگہ جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں۔ سہل ہموار کشادہ جگہ کو کہا جاتا ہے، زمین کو۔ مسطح ہموار کشادہ نر، یہ مستناخن کی صفت ہے۔ ملکن بھی فعل محذوف کا مفعول بھی ہے۔ ربحلن بڑا داتا۔ جزل جزلہ جزالت سے ہے، جزلہ بمعنی عظمہ، اسی سے جزل بمعنی عظیم۔ اصل عبارت ہوگی صادفت مرحبا و اتیت اہلا و رکبت ناقتا و رحلت رحلا، یا جمع کا صیغہ لا سکتے ہیں، صادفتم مرحبا
وأتيتم أهلا وركبتم ناقة ورحلتم رحلا ووجدتم مستناخا سهلا. تو اس ترکیب کے مطابق یہ مفعول بھی ہوگا، اور ملکن یہاں لقیتم محذوف ہوگا، ولقیتم ملکن ربحلا. پھر بادشاہ عبد المطلب اور قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا خوش آمدید، تم اپنوں میں آئے، اونٹنی پر سواری کی اور تم نے سفر کیا اور ہموار کشادہ اونٹ بیٹھنے کی جگہ پائے اور بڑے فیاض بادشاہ سے ملاقات کی جو عظیم عطیہ دیتا ہے. قد سمع الملک مقالتکم وعرف قرابتکم وقبل وسیلتکم. بادشاہ نے تمہاری بات سن لی ہے. مقالہ یہ مصدر ہے، قالا یقول قولا قیلا قالا قالتن، اسم مصدر آتے ہیں قول کے معنی میں. بادشاہ نے تمہاری بات سن لی ہے اور تمہاری قرابت کو پہچان لیا ہے اور تمہارے وسیلے کو قبول کر لیا. فَأَنْتُمْ أَهْلُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو تم شب و روز والے ہو، یعنی شب و روز ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور تم سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. یا یہ مطلب ہے کہ تم شب و روز کبھی بھی کسی وقت بھی ہمارے یہاں آؤ، تمہارا خیر مقدم ہے، تمہارے لیے ہر وقت ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَلَكُمُ الْكَرَامَةُ مَا أَقَمْتُمْ وَالْحِبَاءُ إِذَا ذَعَنْتُمْ. کرامت بمعنی عزت، ضیافت، اور تمہارے لیے عزت ہے، ضیافت ہے. ما بمعنی مادامہ، اور تمہارے لیے عزت و ضیافت ہے جب تک تم یہاں ٹھہرو. اور حبا کا معنی ہوتا ہے عطیہ، اس کی جمع احبیہ ہے. ذعنا یذعنو بمعنی ارتحل، کوچ کرنا، روانہ ہونا. حبا کا عطف کرامت پر ہے، اور تمہارے لیے عطیہ ہے جب تم یہاں سے کوچ کرو. ثم نہدوا الی دار الکرامۃ والوفود. نہدا ینہدو اٹھنا، پھر وہ اٹھ کر مہمان خانے کی طرف چلے گئے. دار الکرامۃ والوفود اس سے مراد مہمان خانہ ہے. فَأَقَامُوا شَهْرًا لَا يَصِلُونَ إِلَيْهِ وَلَا يَأْذَنُ لَهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ.
تو وہ 1 ماہ ٹھہرے، اس کے پاس نہیں پہنچتے تھے اور نہ ہی انہیں واپسی کی وہ اجازت دیتا تھا۔ ثم انتبہ لهم انتباہۃ فأرسل إلى عبد المطلب۔ انتبہ للأمر بمعنی فطن له، کسی چیز کو سمجھ لینا، بھانپنا، پھر وہ انہیں خوب سمجھ گیا تو عبد المطلب کو بلاوا بھیجا، یعنی عبد المطلب کی طرف آدمی بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوایا۔ فَأَدْنَا مَجْلِسَهُ وَأَخْلَاهُ، پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ساتھ تنہائی میں ہو گیا۔ ثم قال، پھر کہا، یا عبد المطلب انی مفض الیک من سر علمی ما لو یکون غیرک لم ابح به۔ افضا یفضی افضاء سے مفضن، باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مفضن کی اصل مفضیون ہے، مرضیون کی طرح ناقص واوی ہے۔ افضا الیہ بالسر بمعنی اخبرہ بھی، کسی کو راز کی بات بتانا۔ باحا یبوح، لم ابح لم اقل کی طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ باحا لہو بالسر اظہرہ، راز کی بات ظاہر کرنا۔ پھر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں تمہیں اپنے علم کے راز سے ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اسے نہ بتاتا، اس کے سامنے اس بات کو ظاہر نہ کرتا۔ وَلَكِنْ رَأَيْتُكَ مَعْدِنَهُ فَأَطْلَعْتُكَ طَلِيعَهُ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مُطْوِيًّا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ۔ اطلاع اس کا معنی ہوتا ہے بتانا، آگاہ کرنا۔ طلیع حقیقت حال، دلائل النبوہ وغیرہ میں ہے۔ فَأَطْلَعْتُكَ طِلْعَهُ، طلع کا معنی آگاہی، واقفیت۔ اطلاع سے اس میں مصدر ہے۔ مطوی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ طویٰ یطوی طیّن کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، مطوی لپیٹا ہوا۔ اور کوئی بھی تحریر ہو، کوئی بھی نوشتہ ہو، جب اسے لپیٹ دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے دوسروں کی نظر سے، لہذا یہاں لازمی معنی مراد ہے مطوی بمعنی محفوظ۔ اور لیکن میں نے تمہیں اس کا معدن دیکھا، تو
تمہیں اس کے حقیقت حال سے واقف کیا، تو تمہارے ہی پاس اسے محفوظ رہنا چاہیے، یعنی کیونکہ جو راز کی بات ہے اس کا تعلق تمہیں سے ہے، اس لیے میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں، لیکن اسے کسی اور کے سامنے ظاہر مت کرنا، تمہاری ہی تک وہ بات محدود رہے، حتی یأذن اللہ فیہ، یہاں تک کہ اللہ اس کی اجازت دے۔ جب اللہ چاہے گا تو وہ راز کی بات خود ہی ظاہر ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس میں فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی، دوسری صورت میں امرہ بالغ کا مفعول بھی بنے گا، تو بالغ امرہ اور بالغ امرہ دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اپنا حکم نافذ فرمانے والا ہے۔ انی اجد فی الکتاب المکنون والعلم المخزون الذی اخترناہ لانفسنا واجتنیناہ دون غیرنا خبرا عظیما وخطرا جسیما فیہ شرف الحیات وفضیلۃ الوفاة للناس عامہ ولرہتک کافہ ولک خاصہ۔ کنا یکنو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مکنون بمعنی مستور چھپا ہوا، خزانہ یخزنو کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اسی سے مخزون جمع شدہ۔ اجتنا یجتنی اجتناءً باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا، اختیار کرنا، منتخب کرنا۔ خبراً عظیماً، یہ اجدو جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ خطراً جسیماً، جسیم من عظیم، خطراً جسیماً اے شاناً عظیماً۔ رہت کا معنی ہوتا ہے قوم، قبیلہ۔ میں اس کتاب میں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور اس جمع شدہ علم میں جس کو ہم نے اپنے لیے منتخب کیا اور لوگوں نے نہیں، ایک بڑی خبر اور عظیم شان، ایک عظیم معاملہ پاتا ہوں جس میں زندگی کا شرف ہے اور وفات کی فضیلت ہے سارے لوگوں کے لیے اور تمام آپ کے پورے قبیلے کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے۔ فقال عبد المطلب ایھا الملک مثلک سر وبر فما ہوا۔ سر بمعنی مسرور، بر بمعنی صالح۔ تو عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، آپ جیسا آدمی مسرور اور صالح
ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ فداؤک اہل الوبر زمرم بعد زمر، زمرتن کی جمع زمر ہے، زمرہ مانا جماعت۔ وبر اونٹ کے نرم بال کو کہا جاتا ہے۔ اہل الوبر اس سے مراد دیہاتی لوگ ہیں، بادیہ نشین، کیونکہ وہ بالوں سے خیمے بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ آپ پر بادیہ نشین جماعت در جماعت، گروہ در گروہ قربان ہو جائیں۔ قال اذا ولد بتہامہ غلام به علامہ بین کتفی شامہ کانت له الامامہ ولکم به الزعامہ الى یوم القیامہ۔ تہامہ سے مراد مکہ ہے۔ کتفن اس کا معنی ہوتا ہے کندھا، شانہ، اس کی جمع اقطاف ہے۔ شامہ کا معنی تل، بحذف تا اس کی جمع ہے۔ زعومہ زعامت اس کا معنی ہوتا ہے سردار ہونا، زعامہ بمعنی سرداری۔ بادشاہ نے کہا جب تہامہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس میں ایک نشانی ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک تل ہوگا، تو اس کے لیے امامت ہوگی، یعنی وہ امام اور پیشوا ہوگا، اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے سرداری ہوگی، یعنی تمہیں سرداری حاصل ہوگی الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔